نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، اعتکاف کا معنی آتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں عاقل بالغ مسلمان کا ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: نفلی اعتکاف، نذر کا اعتکاف اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف۔ پہلی قسم نفلی اعتکاف ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مسجد جائے تو بس یوں ہی نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے گا، مسجد میں رہے گا، اتنی دیر تک اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور اعتکاف کی نیت کی وجہ سے مسجد میں اس کا رہنا، ٹھہرنا اور آرام کرنا اور کچھ کھانے پینے کی گنجائش نکلنا یہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں جو مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور مسجد میں کھانا پینا کھاتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، مسجد میں تعلیم کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد میں ساری چیزیں کرتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر نفلی اعتکاف کی نیت کوئی نہیں کیا تو پھر مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ وہاں سو سکتے ہیں، نہ وہاں آرام کر سکتے ہیں، اور نہ وہاں کچھ کھا پی سکتے ہیں، بس عبادت کیجیے اور چلے آئیے۔ لیکن اگر اعتکاف کی نیت ہے آپ کی تو پھر آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ دیگر ضرورت جو ایک معتکف آدمی کرتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اعتکاف ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے نذر کا، یعنی کسی نے منت مان لیا، کسی نے نذر مان لیا کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا، ہماری نوکری لگ گئی، ہماری شادی ہو گئی، یا ہماری بزنس ترقی پا گئی، تو ہم 3 روز اعتکاف کریں گے، 2 روز اعتکاف کریں گے، یا 1 روز اعتکاف کریں گے۔ اس طرح سے نذر مان لیا تو نذر ماننے کی وجہ سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور اعتکاف اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اعتکاف کے لیے جتنے دن کا اس نے نذر مانا ہے اتنے دن تک اس کو اعتکاف کرنا ہے، اور اس کو روزہ رکھ کر کے اعتکاف کرنا ہے۔ اور اعتکاف جو سنت علی الکفایہ کے اندر اعتکاف کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام نذر میں یعنی منت ماننے والے میں لاگو ہوگا اور ضروری ہوگا۔ تیسرا اعتکاف ہے واجب، جسے سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں، فرض کفایہ بھی کہتے ہیں۔ وہ اعتکاف ہے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف، یعنی 20 رمضان کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر چاند نکلنے تک، عید کا چاند نکلنے تک، اتنے دیر تک مسجد میں ٹھہرنا، یہ ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ واجب اعتکاف۔ یہ اعتکاف جو رمضان کے اخیر عشر میں ہوتا ہے، یہ اعتکاف پوری بستی یا پورے محلے والوں میں سے کوئی ایک آدمی اگر کر لیا تو سب کے ذمے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، اور ثواب تو اسے ہی ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہے، لیکن سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کیا، پوری کی پوری بستی خالی رہ گئی، تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سارے لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اخیر عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے رمضان کے اخیر عشرے میں۔ اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہونی چاہیے۔ اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل ایسے ہیں جس میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو معتکف ہے اعتکاف کرنے والا، وہ اگر کسی سے بات کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے، مسجد کے اندر نوافل پڑھے، مسجد کے اندر ذکر و اذکار کرے، اور مسجد کے اندر آرام کر لے، سو لے، اور ضروری باتیں جو ہو وہ مسجد کے اندر کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو گنجائش ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، لیکن فضول بات نہ کرے، بیکار کی بات نہ کرے، ٹائم پاس نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، مسجد سے باہر بغیر شرعی اور طبیعی عذر کے ہرگز نہیں نکلنا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی اور طبیعی عذر کے مسجد سے باہر نکل گیا تو پھر اس کا اعتکاف باطل، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
طبعی عذر کیا ہے؟ جیسے اگر مسجد کے اندر استنجا خانہ کا بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے تو مسجد کے اندر سے باہر اگر انتظام ہے تو پھر آپ باہر چلے جا سکتے ہیں استنجا کے لیے اور بیت الخلاء کے لیے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والے پر اگر غسل فرض ہو گیا تو پھر اعتکاف کرنے والا مسجد کے باہر اگر غسل کرنے کا انتظام ہے تو مسجد کے باہر غسل کرنے جا سکتا ہے، لیکن محض تبرید کے لیے، محض بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، محض آرام کے لیے اعتکاف کرنے والے کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے، بدن پر پسینہ آ رہا ہے یا بدن سے بدبو آ رہی ہے یا اس کو غسل کرنا شدید ضرورت ہو گیا تو غسل کرنے کے مقصد سے غسل نہیں کر سکتا، حیلہ ہے اس کے لیے یہ کہ وہ جائے وضو کرنے کے لیے، وضو کو ارادے سے اور 2-4 لوٹا پانی بدن پہ ڈال لے، لیکن مستقل صرف غسل کیا بغیر کسی شرعی ضرورت کے، یعنی بغیر غسل کے واجب ہوئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اور مسجد کے باہر جا کے پیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے بھائی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ مسجد کے باہر نکلا بیڑی پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے، کھینی کھانے کے لیے، اعتکاف گیا۔ اگر اس کو بیڑی پینا، سگریٹ پینا ایک دم اس کی طبیعت بن چکی ہے، بغیر بیڑی سگریٹ کے وہ رہ نہیں سکتا، تو اس کے لیے حیلہ یہ ہے کہ وہ جب استنجا کرنے جائے، جب بیت الخلاء کرنے جائے تو جائے بیت الخلاء کے مقصد سے، جائے استنجا کرنے کے لیے، اور اسی ضمن کے اندر وہ بیڑی اور سگریٹ لینے کی اس کو گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اگر مسجد کے باہر نکلتا ہے، مسجد کے باہر امام صاحب کا حجرہ ہے یا مؤذن صاحب کا حجرہ ہے یا مسجد کے باہر کسی بھی غیر ضروری کام سے نکلتا ہے تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اعتکاف کرنے والا کسی کے جنازے میں بھی شامل ہو سکتا، اگر کسی کے جنازے میں شامل ہوا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے چند ضروری مسائل ہیں، اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اعتکاف کے تعلق سے تو آپ کمنٹ باکس میں انشاءاللہ پوچھیں، کوشش کی جائے گی کہ اس کا جواب دیا جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ ضرور اعتکاف کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک بندہ، اس کی عمر 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، اور اس سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا۔ 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی اور پوری زندگی میں ایک بار بھی اعتکاف نہیں کیا۔ کیا ہے بھائی اعتکاف کیوں نہیں کر رہے؟ تو فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اگر اللہ کیا چلے گئے تو پھر فلاں کام کون انجام دے گا؟ کتنے لوگ ایسے جو بغیر اعتکاف کیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہرچند کہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کے کام آپ کے بھائی کر دیں گے، آپ کے دوست کر دیں گے، آپ کے احباب کر دیں گے، آپ کے رشتہ دار کر دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ اس تبلیغی بھائی کا کام کیسے ہو جاتا ہے جو 4 مہینے کی جماعت میں نکلتے ہیں، جو 40 دن کی جماعت میں نکلتے ہیں؟ یہاں تو صرف 10 دن ہے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، بستر پر ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر وہاں کام کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کا انتظام ضرور فرما دیں گے۔ آپ ارادہ تو کریں، آپ عزم و صمم تو کریں، آپ پورے طور پر مستعد تو ہوں، بقیہ کام کی ذمہ داری انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام کو ضرور کسی نہ کسی ذریعے سے نکلوا دیں گے۔